کالج کی راہداری ہمیشہ کی طرح طلبہ کی چہل پہل سے آباد تھی، مگر آج بھی بہت سی نظریں ایک ہی سمت اٹھ رہی تھیں۔ تو ایسے نوجوان جن کے چہرے ایک دوسرے کا عکس معلوم ہوتے تھے، ساتھ ساتھ چل رہے تھے، انہیں دیکھ کر ہر نیا آنے والا چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹک جاتا، جیسے یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہو کہ ان دونوں میں اصل سہیل کون ہے اور سمیر کون ہے۔ دونوں اس حیرت کے عادی ہو چکے تھے، مگر پھر بھی ہر روز کسی نہ کسی چہرے پر ابھرتی الجھن انہیں بے اختیار مسکرا دیتی تھی۔ سہیل نے مسکراتے ہوئے سمیر کی طرف دیکھا اور کہا، سمیر، تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے کیوں ہیں؟ کہ سب ہمیں دیکھ کر ایسے الجھ جاتے ہیں جیسے کسی پہیلی میں پھنس گئے ہوں۔ سمیر نے اپنی فائل بیگ میں رکھتے ہوئے ہلکا سا سانس لیا اور ہنستے ہوئے بولا، اور تجھے ہر وقت یہی کیوں سوچنا ہوتا ہے؟ چھوڑ نا یار، مزہ ہی تو اسی میں ہے کہ سب کنفیوز رہیں کہ اصل میں سہیل کون ہے اور سمیر کون ہے۔ ویسے بھی اماں تو کہتی ہیں کہ تم دونوں کے صرف چہرے ایک جیسے ہیں، مگر دماغ بالکل الٹ ہے۔ سہیل نے فوراً ہنس کر کہا، ہاں، کیونکہ ان کے مطابق زیادہ شرارتی ہوں اور تو زیادہ سیدھا ہے۔ سمیر نے مصنوعی خفگی سے اسے کوہنی ماری تو دونوں ہنس پڑے۔ پھر سہیل نے گہری سانس لے کر کہا، پر دیکھنا، آج کلاس میں سب کیسے ہمیں گھور رہے تھے، جیسے ہم کوئی معجزہ ہوں۔ سمیر نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، وہ اس لیے کیونکہ ہم دونوں جڑواں بھائی ہیں، اور جڑواں ہونا بھی کوئی عام بات نہیں۔ سہیل اور سمیر میں فرق کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ سہیل چند لمحے خاموش رہا، پھر خالی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا، پر میں چاہتا ہوں کہ ایک دن سب جانے کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو، کیونکہ ہر چیز بانٹنا بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سمیر نے اس کے کندھے پر دھیمی سے ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، یہی تو خاص بات ہے ہم دونوں کی، کہ ہر چیز بانٹنے کے بعد بھی ہم دونوں الگ الگ نہیں ہیں، پھر بھی ایک ہیں۔ اور دونوں خاموش ہو گئے، جیسے کوئی اندیکھی دیوار ان کے بیچ لمحہ بھر کو کھڑی ہو گئی ہو۔ پھر سمیر نے زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، چل، کلاس شروع ہونے والی ہے، پھر سے سب ہمیں دیکھ کر ایسے ہی کنفیوز ہو جائیں گے جیسے ہمیشہ ہوتے ہیں، اور مجھے یہ سب دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ دونوں کلاس کی طرف بڑھے، سامنے راہداری کے موڑ سے ایک لڑکی نکلی جس کے ہاتھ میں نوٹس تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ لڑکی قریب آئی تو اچانک رک گئی اور قدرے گھبرا کر بولی، آپ دونوں جڑواں ہیں؟ سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، ہم دونوں جڑواں ہیں۔ لیکن لڑکی نے جلدی سے اپنے نوٹ سینے سے لگا لیے اور ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا کر کہا، میں عائشہ ہوں۔ سہیل نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں میں کوئی فرق ہے؟ عائشہ نے تھوڑا سوچ کر کہا، شاید باتوں کے انداز میں یا تاثرات میں، لیکن اصل میں آپ دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ سمیر نے شرارت سے کہا، تو کیا ہم دونوں کو ایک ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے تاکہ تمہاری مشکل کم ہو جائے؟ عائشہ ہنس پڑی، ایسا مت کریں، ویسے ہی میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ ابھی تک کلاس کا ماحول ہی سمجھ نہیں آ رہا، اوپر سے آپ دونوں کو دیکھ کر اور گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ سہیل نے نرمی سے کہا، گھبراہٹ کی بات نہیں، اگر کبھی کچھ سمجھ نہ آئے تو ہم دونوں یہاں ہیں۔ عائشہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پتہ ہے کل بھی آپ دونوں ایک لڑکی کی مدد کر رہے تھے، اسے نوٹس دے رہے تھے۔ سب کہتے ہیں کہ آپ لوگ سب کے لیے اتنا وقت کیسے نکالتے ہیں؟ سمیر نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ ہم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی فارغ ہوتا ہے تو وقت نکال لیتا ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، یہی تو سب کہتے ہیں کہ آپ دونوں کی دوستی سب سے الگ ہے۔ سہیل نے کہا، بس ٹھیک ہے، آج سے تم بھی ہماری دوست ہو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو سیدھا ہمارے پاس آنا۔ عائشہ نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اور اب مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے، پھر ملتی ہوں۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا کر چلی گئی۔ سہیل اور سمیر ایک لمحے کو اسے جاتا دیکھتے رہے، پھر سمیر نے آہستہ سے کہا، یار، نئی لڑکی ہے، جلد ہی سب کے ساتھ گھل مل جائے گی۔ سہیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا،
हाँ, पर अभी उसकी आंखों में बहुत उलझन है। और दोनों दोबारा साथ चल पड़े, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मगर कदमों की रफ्तार थोड़ी बदल गई थी। अगले ही दिन क्लास खत्म हुई तो सुहेल ने बैग कंधे पर डाला और कहा, समीर, लाइब्रेरी चलें? आशा को नोट्स चाहिए थे। उस दिन कह रही थी कि समीर हंसते हुए कहा, तू जा, मैं कैंटीन में बैठा हूँ। अगर वो आए तो उसे वहीं भेज देना। सुहेल ने पलट कर उसे घूरा। ओए, तू हमेशा कैंटीन ही क्यों जाता है? समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू भी चल कैंटीन, चलते हैं, वहीं आएगी वो। और जैसे ही ये दोनों कैंटीन पहुंचे, आशा खिड़की के कोने वाली मेज पर बैठी नोट्स देख रही थी। समीर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, अरे वाह, आज तुम पहले ही आ गई हो। आशा ने सर उठाकर कहा, बस कुछ समय नहीं आ रहा था, सोचा तुम दोनों में से कोई मिल जाए तो नोट्स दिखा दूंगी। और अब समीर से बात करते हुए कदरें खुलने लगी थी वो। समीर ने बैठते हुए कहा, दिखाओ, क्या मुश्किल है? वैसे भी टीचर की उर्दू अक्सर चीनी लगती है। आशा हंस पड़ी। वाकई कल उसने जो पॉइंट सुनाए, मैंने आधे भी नहीं समझे। समीर ने नोट्स उसके हाथ से लेते हुए कहा, तुम बस इतना कहो कि समझाना है। सुहेल साहब तुम्हें 2 दिन में प्रोफेसर बना देंगे। सुहेल ने कहा, मुझे क्यों घसीट रहा है? तू ही समझा दे। आशा ने जल्दी से कहा, नहीं सुहेल, तुम्हारी बातें जल्दी समझ में आती हैं। तुम क्लास में भी सबको अच्छे से समझाते हो। समीर ने कहकर लगाया, हाँ हाँ, सुहेल तो यूं ही टीचर ही है, पर तुम इससे डरती क्यों हो? मुझसे तो तुम आराम से बात करती हो, उसके सामने सीधी हो जाती हो। आयशा ने शर्मा कर कहा, ऐसी बात नहीं। सुहेल ने नजरें चुरा ली, ये सब फजूल बातें हैं, नोट्स पर ध्यान दो। समीर ने शरारत से कहा, अरे वाह, आज तो सुहेल शर्मा भी रहा है। आशा ने हंसकर कहा, अच्छा छोड़ो, ये देखो यहाँ क्या लिखा है। समीर झुककर नोट्स देखने लगा और सुहेल बैठा उन दोनों को देख रहा था। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा, पर उसने चेहरे पर कोई तासुर न आने दिया। समीर ने आशा की गोरी कलाई पर उंगली रखकर एक लफ्ज पर निशान लगा दिया। यहाँ गलत लिखा है। प्रोफेसर ने इनकलाब कहा था, तुमने इंकिशाफ लिख दिया। आशा ने जल्दी से कहा, ओह अच्छा, तुम्हें कैसे याद रहा? समीर ने गर्दन अकड़ाई, बस कभी कभी जहन चल ही जाता है। सुहेल ने धीमी आवाज में कहा, मैंने भी वही नोट्स लिखे थे, तुम चाहो तो मेरे भी देख लो। आशा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर नजरें नीची कर लीं। पहले ये ठीक कर लूं, फिर तुम्हारे वाले भी देख लूंगी। समीर ने सुहेल की तरफ देखकर आंख दबाते हुए शरारत से कहा, देखा, मुझ पर ज्यादा भरोसा है। आशा ने जल्दी से कहा, ऐसी बात नहीं सुहेल, तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। पर सुहेल ने बस एक ही हल्की सी मुस्कुराहट पर इक्तफा किया और चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसके दिल में उतरती हुई खामोशी को कोई भी सुन नहीं सकता था। समीर और आयशा नोट्स पर झुके हंसते बोलते रहे और सुहेल के लिए जैसे आवाज मध्यम पड़ती गई। और उसने दिल ही दिल में खुद को संभालते हुए बस इतना सोचा कि शायद कुछ रिश्ते खामोशी में ही खूबसूरत रहते हैं। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, समीर और आयशा के बीच कुछ लम्हे ऐसे आने लगे जिनका पता किसी को भी नहीं चलता। एक दिन आयशा लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी और समीर दबे कदमों उसके पास आया। आशा चौंक कर आशा ने चौंक कर सर उठाया और हल्की मुस्कुराहट छुपाकर बोली, इतनी आहिस्ता चल रहे हो? कोई और लड़की होती तो चीख पड़ती। समीर ने हंसकर कहा, पर तुम चीखोगी नहीं, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। आशा ने छींपते हुए नोट्स बंद किए। फजूल बात मत करो। समीर ने आहिस्ता से उसकी उंगलियां थाम ली। मत कहो फजूल बातें। फजूल? तुम्हारे हाथ बताते हैं कि तुम्हारे दिल की धड़कन अभी तेज है। आशा ने नजरें झुका ली। ऐसे मत किया करो, डर लगता है। समीर ने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, मोहब्बत डर कर नहीं होती, तुम चाहो तो सब कह दो। आशा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसने मजबूती से पकड़ लिया। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम भी मुझ जैसा ही सोचती हो। आशा की पलकें भीगने लगी। उसने हल्की आवाज में कहा, समीर, सब कुछ इतना आसान नहीं। समीर ने उसके होंठों पर उंगली रख दी, फिर उसने
عائشہ کی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیا۔ عائشہ کا پورا وجود کانپ گیا اور اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ سمیر نے مدھم آواز میں کہا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، آج صرف ہم ہیں۔ عائشہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر بولی، تم پاگل ہو، ابھی کوئی آ جائے گا۔ سمیر نے آہستہ سے اس کی کمر کو چھوا۔ تو آنے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ عائشہ کا سانس پھولنے لگا اور وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، کل بات کروں گی۔ وہ تیز قدموں سے نکل گئی۔ اسی رات سہیل اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ہچکچاہٹ دباتے ہوئے دوبارہ کوشش کی، نہیں ایسے نہیں عائشہ، تم تو میری زندگی ہو۔ پھر اس نے خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، نہیں اس طرح بھی نہیں کہتے۔ وہ کئی بار کوشش کر کے بھی ہمت نہ کر پایا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کمرے کے دروازے میں کھڑی ماں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب وہ تھک کر واپس مڑا تو ماں بھی جلدی سے پلٹ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی کمزوری کسی کے سامنے محسوس کرے۔ اگلے دن کینٹین میں عائشہ اور سمیر ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سمیر نے ہنس کر کہا، کل تو تم ایسے بھاگ گئی تھی جیسے کوئی جرم کر رہا ہوں۔ عائشہ نے شرارتی انداز میں اس کے بازو پر ہاتھ مارا، جرم ہی تو تھا، تمہیں پتا ہے میں کتنی ڈر گئی تھی۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لیا، ڈرنے کی کیا بات ہے، تم میری ہو، بس میرا نام لو، سب ڈر ختم ہو جائے گا۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، سمیر کبھی کبھی دل کرتا ہے سب کو بتا دوں کہ ہم۔ سمیر نے فوراً کہا، نہیں ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ عائشہ نے شکوے سے کہا، پر تم تو ہر رات فون پر کہتے ہو کہ تمہیں میری آواز کے بغیر نیند نہیں آتی۔ سمیر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، یہ باتیں صرف تمہاری اور میری رہیں گی، دنیا کے لیے ہم ابھی بھی دوست ہیں۔ عائشہ کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی آ گئی، جیسے وہ سب کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اسی لمحے سہیل کینٹین میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں عائشہ کے ہاتھ پر ٹھہر گئیں جو ابھی بھی سمیر کے ہاتھ میں تھا۔ سہیل نے لمحہ بھر کو سانس روکا، پھر نظریں پھیر کر خالی آواز میں بولا، سمیر کلاس شروع ہونے والی ہے، آ جاؤ۔ عائشہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ سمیر نے بے نیازی سے کہا، تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ سہیل خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کی پیٹھ سیدھی تھی مگر قدم جیسے زمین میں دھنسے جا رہے تھے۔ رات کو وہ پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ عائشہ اگر تم سن سکتی ہو تو سن لو، میں تم سے، مگر لفظ اس کی زبان پر اٹک گیا اور آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ اگلی صبح اس نے خود کو معمول سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر دل بے قرار تھا۔ اسے معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا دل کتنا زخمی ہونے والا ہے، کیونکہ دوپہر کو سمیر عائشہ کو لے کر گھر آ گیا۔ ماں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جب سمیر کی آواز گونجی، اماں ایک سرپرائز ہے، آنکھیں بند کرو۔ ماں نے مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ سمیر نے عائشہ کو ماں کے سامنے کر دیا۔ ماں نے آنکھیں کھولی، یہ کون ہے اتنی پیاری سی بچی؟ اماں یہ عائشہ ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے نظر جھکا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وعلیکم السلام، خوش رہو بیٹا۔ سہیل اس لمحے دروازے کے کونے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اب سمیر سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا کروں؟ سمیر نے کہا، اماں میں اور عائشہ کئی مہینوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میں مزید چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ عائشہ نے ہلکی آواز میں کہا، آنٹی سمیر بہت اچھا دوست ہے میرا۔ ماں نے دل پر ضبط کرتے ہوئے عائشہ کی ٹھوڑی پکڑی، تم بھی اچھی ہو بیٹا، بہت اچھی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ سمیر نے جوش سے کہا، اماں سہیل کو بھی بلا لینا، اسے عائشہ سے ملوائیں۔ ماں کی نظر پل بھر کو سہیل کی طرف اٹھی جو کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر سب سن رہا تھا۔ ماں نے زخمی لہجے میں کہا، وہ شاید گھر پر نہیں ہے۔ سمیر نے ماں کے گلے میں بازو ڈال دیے، اماں میں بہت خوش ہوں اور تم دیکھنا عائشہ سب کو بہت پسند آئے گی۔ ماں نے کن اکھیوں سے سہیل کو دیکھا جو اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، جیسے اس کی سانس بند ہو رہی ہو۔ اس کے قدم بے جان تھے مگر وہ سب کے سامنے کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، آنٹی سمیر نے جیسا آپ کے بارے میں بتایا تھا آپ بالکل ویسی ہی ہیں، بہت پیار کرنے والی۔ ماں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں اس کا وجود جیسے ریزہ ریزہ ہو گیا۔
उसी लम्हे उन्होंने दिल में सोचा, सुहेल भी इसी से मोहब्बत करता है। मेरा एक बेटा खुश होगा तो दूसरा टूट जाएगा। क्या इस माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपनी एक बेटी की खुशी देखकर दूसरे की बर्बादी बर्दाश्त करे? फिर उन्होंने जबान पर कुछ न लाया, बस आयशा को गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए नम आंखों से आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे दुआ कर रही हों कि उनके दोनों बेटों के दिल सलामत रहें। मगर उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अब किसी एक का दिल सलामत नहीं रहेगा। समीर को शादी की इतनी जल्दी थी कि उसने अगले ही रोज अम्मा को आयशा के घर भेज दिया। वहां से भी कबूलियत मिल गई और जैसे ही समीर के तयशुदा रिश्ते की खबर खानदान में फैली, घर में हर तरफ खुशियों का शोर मच गया। खालाएं, फूफियां, चचियां सब आने लगी। ड्राइंग रूम में सब औरतें जमा थीं और समीर सबको मजे ले लेकर बता रहा था, आयशा बहुत सीधी और अच्छी है। अम्मा तो पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। फुप्पो ने हंसते हुए समीर के कान खींचे, हमें तो पता भी नहीं चला, तुम दोनों कब से एक दूसरे को पसंद कर रही हो। समीर ने शरारत से कहा, क्या करें फुप्पो, मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। सब हंस पड़े। माँ भी सबके बीच बैठी मुस्कुरा रही थी, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा खला छुपा था। सुहेल कोने में बैठा सब सुन रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि वो हर कहके पर अंदर से कितना बिखर रहा था। समीर की बातों के दौरान ही फुप्पो बोली, अरे बहन, अब सुहेल के लिए भी कोई लड़की ढूंढो, दोनों भाइयों की खुशी इकट्ठी देखें। समीर ने जोश से कहा, हाँ अम्मा, भाई को भी अब शादी कर लेनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। माँ ने नजरें सुहेल की तरफ उठाई, जो अभी तक खामोश था। उसके चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी, ना किसी बात पर कोई रद्दे अमल। माँ ने नरम आवाज में कहा, सुहेल बेटा, तुम भी कुछ बोलो, सब तेरी शादी की बात कर रहे हैं। सुहेल ने जबरदस्ती होंठों पर मुस्कुराहट खींची, अम्मा, अभी समीर की खुशी देख लें, मेरी शादी का क्या है, हो ही जाएगी। समीर ने टोका, नहीं भाई, वक्त यूं ही निकल जाता है, मेरे और आयशा के बाद अब तुम्हारी बारी है। माँ ने कहा, समीर ठीक कहता है, सुहेल के लिए भी अब कोई अच्छी सी लड़की देखनी चाहिए। दिल चाहता है अपने दोनों बेटों को एक साथ आबाद देखूं। सुहेल की आंखों में नमी उतर आई, मगर उसने फौरन चेहरा नीचे कर लिया और उठकर दूसरे कमरे में चला गया। समीर ने पीछे से आवाज दी, भाई रुकना, मगर सुहेल ने दरवाजा बंद कर लिया और कमरे में जाते ही उसकी सांस फूलने लगी। उसने दरवाजे से लगकर आंखें मूंद ली, दिल जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाना चाहता हो। उसके अंदर की आवाज चीख रही थी कि सब खत्म हो रहा है। समीर खुश हो रहा था, माँ उम्मीदें बांध रही थी, सब हंस रहे थे और उसका दिल कहीं रेत की तरह फिसलता जा रहा था। वो अपने कमरे में बंद दरवाजे के पीछे गहरी सांसें ले रहा था। मेहंदी के गीतों की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थी। बाहर खुशियों की महफिल सजी थी, मगर सुहेल की दुनिया अलग थी। उसने अपनी आंखें मूंदी और कुर्सी खींचकर बैठने ही वाला था कि अचानक दरवाजा बगैर दस्तक के खुल गया। हानिया दबे कदमों अंदर आई। उसकी मेहंदी की खुशबू और उसके कपड़ों की महक कमरे में फैल गई। सुहेल चौंक कर सीधा हुआ, हानिया, तुम यहाँ? हानिया ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और नरम लहजे में बोली, मैं कब तक इंतजार करूं सुहेल, कब तक तुम मुझे ऐसे नजरअंदाज करते रहोगे? सुहेल ने माथे पर बल डालते हुए कहा, हानिया दिमाग खराब ना करो, ये क्या हरकत है? हानिया कुर्सी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करनी है, बस 2 मिनट। सुहेल ने उसका हाथ झटक दिया, कोई जरूरत नहीं, यहाँ से निकल जाओ। हानिया ने होंठ भींचे और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। मैं इतनी बुरी हूँ सुहेल, आखिर तुम मुझे क्यों नहीं देखते? सुहेल ने तल्खी से कहा, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं हानिया, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। हानिया की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, पर मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। और इससे पहले कि सुहेल कुछ कहता, उसने झुककर उसके हाथ पकड़ लिए और अपना गाल उसके हाथ पर रख दिया। सुहेल ने झटके से हाथ खींच लिया। हानिया बस करो, ये सब बंद करो। हानिया ने जज्बाती आवाज में कहा, तुम मुझसे क्यों भागते हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे दिल की हालत किसी को पता नहीं? सब जानती हूँ मैं,
وہ تو سمیر کی ہو چکی ہے، تم کیوں خود کو برباد کر رہے ہو؟ سہیل نے غصے میں اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ خاموش ہو جاؤ ہانیہ، تمہیں پتہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ ہانیہ نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر کہا، سہیل بس ایک بار مجھے دل سے قریب آنے دو، تم سب بھول جاؤ گے۔ اور وہ خود اس کے مزید قریب لے آئی۔ سہیل کا دماغ سن ہو گیا، اس نے دھکا دے کر اسے پیچھے کیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ ہانیہ نے آنسوؤں کے ساتھ اس کے گلے میں بازو ڈالنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سہیل کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ اس نے زور سے ہانیہ کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ ہانیہ لڑکھڑا کر پیچھے ہو گئی۔ تبھی دروازہ کھلا اور پھپھو اندر داخل ہوئی۔ ہانیہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امی میں تو بس ان سے بات کر رہی تھی اور سہیل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ پھپھو نے غصے سے کہا، سہیل تم نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے؟ سہیل نے سخت لہجے میں کہا، آپ کی بیٹی کی حرکت ہی ایسی ہے۔ مگر ہانیہ بیچ میں بول پڑی، امی میں تو بس ان سے اپنی دل کی بات کر رہی تھی، یہ تو… پھپھو نے سہیل کی بات سنی انسنی کر دی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں سہیل، لڑکیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اسی دوران سمیر اور ماں بھی کمرے میں آ گئے۔ سمیر نے غصے سے کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں بھائی؟ ماں نے لرزتی آواز میں کہا، سہیل یہ سب کیا ہے؟ سہیل کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اماں میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر ہانیہ روتے ہوئے بولی، امی میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بس ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھپھو چیخیں، بس کرو ہانیہ۔ سہیل آئندہ میری بچی کے قریب بھی مت جانا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ گھر کا سارا خوشی کا ماحول جیسے پل بھر میں ماتم میں بدل گیا۔ سمیر نے سہیل کو کندھے سے پکڑ کر کہا، بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ سب لوگ کیا سوچیں گے؟ سہیل نے سمیر کا ہاتھ جھٹک دیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، سب کچھ الٹا پڑ گیا ہے۔ اور اس کی آواز بھر آئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا مگر ماں کی آواز نے اسے روک لیا۔ سہیل بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ سہیل نے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ اماں میں کہیں نہیں جا رہا، بس سانس لینے جا رہا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ہانیہ کی سسکیوں کی آوازیں اس کے پھپھو کے تانے رہ گئے تھے۔ مہندی کے گیت کہیں مدھم پڑ گئے تھے، جیسے پورا گھر خاموشی کے ماتم میں ڈوب گیا ہو۔ سہیل کمرے سے نکل کر صحن میں آیا تو سب کی نظریں اس پر تھیں۔ پھپھو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ یا اللہ میں کس کے گھر اپنی بچی کو لے کر آئی؟ ہانیہ روئے جا رہی تھی۔ سہیل نے سب کی طرف دیکھا پر کچھ نہ بولا۔ سمیر تیزی سے اس کے پاس آیا، بھائی صاف صاف بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ سہیل کی آواز کانپ گئی، کچھ نہیں سب جھوٹ ہے۔ پھپھو نے جھڑک کر کہا، جھوٹ؟ میری بچی جھوٹ بولے گی؟ وہ تو رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تم نے اسے بند کمرے میں… سہیل نے ان کی بات کاٹ دی، پھپھو میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ خود میرے… سمیر نے نظریں چرائیں اور بولا، بات تو خراب ہو گئی ہے بھائی، سب رشتہ دار آئے ہیں، عزت کا سوال ہے۔ سہیل نے گہری سانس لی، عزت کا سوال تو میرے لیے بھی ہے سمیر، میں قصوروار نہیں ہوں۔ مگر پھپھو نے زور سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو سہیل، میری بچی کے آنسو کیا جھوٹ ہے؟ اس شام گھر کا ماحول بوجھل رہا اور سب ادھر ادھر لگاتار سرگوشیاں کرتے رہے۔ مردوں کی نظریں بھی سہیل پر شک سے بھری ہوئی تھیں۔ اگلے دن نکاح کے دن سب نے دل پر پتھر رکھ کر ہنسی خوشی کا ڈھونگ رچایا۔ سمیر بلیک شیروانی میں بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ عائشہ شرمائی شرمائی نکاح کی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے سوال کیا تو عائشہ کی لرزتی آواز نکلی، قبول ہے۔ عورتوں میں سسکیاں گونجیں، پھول نچھاور ہوئے، مردوں نے مبارکباد دی۔ رخصتی کے وقت عائشہ کی ماں نے بیٹی کو گلے سے لگا کر کہا، بیٹا اب سمیر ہی تمہارا سب کچھ ہے۔ سہیل دروازے کی اوٹ میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب کپ کپ آ رہے تھے مگر کوئی آنسو نہیں نکلا۔ سمیر نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر دروازہ پار کیا۔ خوشیوں کی صدائیں گونجیں، ڈھول بجے، پھول نچھاور کیے گئے، لیکن سہیل کی دنیا ویران ہو گئی تھی۔ وہ صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، جیسے سارا شور اس کے لیے خاموش ہو گیا ہو۔ ہانیہ دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی، جیسے وہ سب کچھ جیت گئی ہو۔ مگر سہیل کی آنکھوں میں خالی پن تیر رہا تھا۔ آخر ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھا،
اس کے قدم آہستہ آہستہ ماں کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اندر داخل ہوا تو ماں جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ سہیل کی آہٹ سن کر چونکی۔ کیوں بیٹا؟ سب باہر خوشیاں منا رہے ہیں، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ سہیل نے نظریں چکا لیں۔ اماں میں جا رہا ہوں۔ ماں حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی سمیر کا ولیمہ ہونا ہے، ابھی سب لوگ ادھر ہیں۔ سہیل نے بمشکل لبوں کو حرکت دی۔ اماں میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ ماں کے ہاتھوں سے جائے نماز چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ کیا کہہ رہے ہو سہیل؟ کیا تم ہانیہ کی وجہ سے روٹھے ہوئے ہو؟ بولو بیٹا، سچ کیا ہے؟ سہیل نے آنکھیں بھیگنے سے روکتے ہوئے کہا، اماں سب جان کر بھی کیا کریں گی؟ اب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ماں کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ تو اس دن سے بدل گیا ہے جب سے عائشہ گھر آئی تھی۔ بول، عائشہ کی وجہ سے جا رہا ہے نا؟ سہیل نے سر ہلا دیا۔ اماں اگر میں یہاں رہا تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا سنبھل جائے گا، سب وقت گزر جاتا ہے۔ سہیل ہلکا سا مسکرایا۔ اماں وقت زخم نہیں بھرتا، بس انہیں چھپا دیتا ہے۔ ماں نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر کہا، سہیل تیری ماں کمزور نہیں ہے، تو مجھے بتا، دل ہلکا کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سہیل نے آہستہ سے ماں کے ہاتھ جھٹک لیے۔ اماں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، مجھے چلے جانا چاہیے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا۔ کہاں جائے گا؟ سہیل نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، جہاں بھی جاؤں اماں، پر یہاں نہیں، میں یہاں رہ کر خود کو مار نہیں سکتا۔ ماں نے دکھ سے اس کا چہرہ تھاما۔ سہیل میں تیری ماں ہوں، میرا دل جانتا ہے کہ تو عائشہ کو چاہتا ہے، میں نے تیری آنکھوں میں دیکھا ہے۔ سہیل کی آواز بھر آئی۔ اماں سمیر میرا بھائی ہے، اس کی خوشی میری خوشی ہے۔ ماں نے آنسو پونچھے۔ بیٹا اگر تو چلا گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ سہیل نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ لوگ تو پہلے ہی بول رہے ہیں کہ ہانیہ کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ یہی سمجھیں، کیونکہ اصل بات کہیں زیادہ دردناک ہے۔ ماں نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ تو میرا دل توڑ کر جا رہا ہے سہیل؟ سہیل نے بمشکل ماں کو اپنے بازوں میں لیا۔ اماں میں نے ہمیشہ سب کی خوشی چاہی ہے، تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کمزور نہیں ہوں۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، تو خوش رہنا بیٹا، پر ماں کا دل اب کبھی خوش نہیں ہو سکے گا۔ سہیل نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اماں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ماں نے لڑکھڑاتی آواز میں پکارا، سہیل مت جا بیٹا، مت جا۔ مگر سہیل کے قدم رکے نہیں۔ وہ صحن پار کر کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سب لوگ خوشیوں میں مصروف تھے۔ سمیر کی خوشی دیکھنے والی تھی، جیسے ہوا بھی اس کی خوشی میں جھوم رہی ہو۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ لمحہ بھر کو عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے سب کی نظریں محسوس کر رہی ہو۔ عائشہ نے دھیرے سے سر جھکا کر کہا، سب دیکھ رہے ہیں سمیر۔ سمیر پھر سے ہنس پڑا۔ تو کیا ہوا؟ آخر ہمیں ہی تو سپنے دیکھنا ہے، اور آئے تو سب کی نظریں ہم پر ہی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کوئی اور بات کرتی، سمیر نے شرارت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ گھبرا کر بولی، سمیر چھوڑو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مگر سمیر کے قدم رکنے والے نہ تھے۔ وہ ہنستا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ قدم قدم پر عائشہ کی ہنسی اور شرم سے سرخ ہوتا چہرہ اس کے دل کو بے قابو کر رہا تھا۔ عائشہ نے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی، سمیر اتارو پلیز۔ سمیر نے اسے اور مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، آج میری عائشہ اڑ کر میرے کمرے میں جائے گی۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ سمیر کی سانسیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی اور دل کسی پاگل گھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو عائشہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرہ سفید اور لال گلابوں سے مہک رہا تھا۔ بستر پر سرخ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ سمیر نے اسے نیچے اتارا اور دونوں ہاتھ اس کے چہرے کی دونوں طرف رکھ کر بولا، یہ سب تمہارے لیے۔ عائشہ نے لرزتی آواز میں کہا، سمیر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سمیر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈر کیسا؟ میں تو ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر اس نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھ لیے۔ آج جو نیا ہے کل وہی زندگی بن جائے گا، بس تم میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ عائشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرو گے۔ سمیر اس کے کان کے قریب آ کر بولا، آج محبت مکمل ہو رہی ہے۔ عائشہ نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سمیر تم خوش ہو نا؟ سمیر نے ہنستے ہوئے کہا،
میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تم ہو اور آج تم میری ہو چکی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے عائشہ کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے لب اپنے لبوں سے ملا دیے۔ عائشہ نے لرزتے وجود کے ساتھ اس کا لمس قبول کیا۔ سمیر نے سرگوشی کی۔ آج سے ہر رات ہماری ہے، ہر لمحہ ہمارا ہے، عائشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور میری ہر دعا میں صرف تم ہو۔ سمیر نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے وہ خود کو عائشہ میں چھپا لینا چاہتا ہو، اور اس رات وہ دونوں اپنی محبت کو ان گلابوں سے مہکتے کمرے میں ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت بندھن میں محسوس کر رہے تھے۔ زندگی یوں ہی محبت کی پناہوں میں گزر رہی تھی۔ چند سال بعد سمیر نے عائشہ کو بازوؤں میں بھرا اور کہا، عائشہ دیکھو ذرا تو، تمہارا شوہر 2 بچوں کا باپ ہے اور پھر بھی کتنا جوان لگ رہا ہے۔ تیسرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عائشہ نے اس کے سینے پر ہلکی سی چپت مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں، خود کو شہزادہ سلیم ہی سمجھتے رہو۔ رات کو جب بچوں کی نیند خراب ہو تو پھر بھی تم ہی اٹھو گے۔ میں تھک چکی ہوں، پورا دن بس انہی دونوں کے پیچھے بھاگتے گزرتا ہے۔ سمیر نے کہکا لگایا، کیا مطلب؟ میں بھی تو ساتھ بھاگتا ہوں۔ پرسوں حماد کے پیچھے میں ہی تو دوڑا تھا، اور وہ چھوٹا شہزاد، اس کی شرارتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ سمیر، اماں کتنا خوش ہوتی ہیں نا بچوں کے ساتھ، لیکن وہ آج بھی سہیل کا ذکر کرتی ہیں۔ جب ان کو یاد کرتی ہیں تو دل دکھا بیٹھتی ہیں اپنا۔ سمیر کی مسکراہٹ یکدم مدھم ہو گئی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائشہ، اماں کے دل میں سہیل بھائی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پر میں کیا کروں؟ ان کے دل کا دکھ کم کیسے کروں؟ ہر خوشی میں ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، کہتی ہیں پتہ نہیں کہاں ہوگا میرا سہیل۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، پر سمیر، اگر وہ واپس بھی آ جائیں تو کیا سب ویسا ہو سکے گا؟ سمیر نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں عائشہ، بس کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بھائی کو فون کروں، پر کوئی نمبر ہی نہیں چھوڑا اس نے۔ اماں بھی کتنی بار کہتی ہیں، سمیر، تیرے بچے ہیں پر سہیل کے بغیر گھر ادھورا ہے۔ عائشہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سمیر، اماں کی حالت دیکھ کر دل گھبراتا ہے۔ 2 دن سے کہہ رہی ہیں کہ خواب میں سہیل کو دیکھا ہے، پتہ نہیں کہاں، کس حال میں ہے۔ سمیر نے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، اماں کے دل میں بھائی کی یاد کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہاں سمیر، پر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی رہتی ہے، سب کچھ مکمل ہو کر بھی سب کچھ ادھورا ہو۔ سمیر نے لمبی سانس بھری۔ میں بھی کبھی کبھی اس کمرے کے دروازے کو تکتا ہوں، سوچتا ہوں اگر وہ واپس آ جائے تو سب کچھ ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا پہلے تھا، پر ہر بار دل کہتا ہے کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ اسی لمحے حماد بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور زور سے بولا، ابو ابو، شہزاد نے پھر سے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ سمیر نے سر تھام لیا۔ ارے یار، یہ تو روز کا تماشا ہو گیا۔ عائشہ ہنس پڑی۔ تمہارے ہی بیٹے ہیں یہ دونوں، سمیر نے مسکرا کر کہا۔ تمہارے بھی ہیں عائشہ، کیونکہ اتنی شرارتیں میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ سمیر نے حماد کو گود میں اٹھاتے ہوئے ہال کا رخ کیا، اور شہزاد ریموٹ توڑنے کے بعد منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ اگلے دن سمیر آفس کے لیے نکلا۔ عائشہ کچن کے کاموں میں مصروف تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھاتے ہی عائشہ کا رنگ جیسے اڑ گیا، جب فون پر ایک اجنبی سی آواز نے کہا، کیا آپ سمیر کے گھر سے بول رہی ہیں؟ ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جلدی ہسپتال پہنچے۔ اگلے ہی لمحے عائشہ حواس باختہ ہو کر ماں کو آوازیں دینے لگی، امی امی، سمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ ماں کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ یا اللہ خیر، اور وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ راستے بھر عائشہ کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، سمیر کو کچھ نہ ہو۔ ایمرجنسی وارڈ کی سفید روشنیوں میں سب کچھ دھندلا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر تیزی سے آ جا رہے تھے، نرسیں اسٹریچر دھکیل رہی تھیں۔ عائشہ کی آواز گونجی، سمیر کہاں ہے؟ میرا شوہر کہاں ہے؟ کوئی بتاتا کیوں نہیں؟ ایک نرس رکتے ہوئے بولی، آپ بیٹھ جائیں، ابھی آپ کو اطلاع دے دیں گے۔ عائشہ چیخ کر بولی، مجھے ابھی جانا ہے اندر، سمیر میرا شوہر ہے۔ اتنے میں بھی ماں بھی ہانپتی ہوئی آ گئی۔ کیا ہوا عائشہ، کچھ پتا چلا؟ عائشہ نے ماں کے کندھے پکڑ لیے۔
अम्मी मुझे डर लग रहा है, समीर को कुछ ना हुआ हो। डॉक्टरों के ग्रुप में से एक उधेड़ उम्र डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। कौन है समीर की फैमिली मेंबर्स? आशा 2 कदम आगे बढ़कर बोली, मैं उनकी बीवी हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग पर शदीद चोट आई है, बस दुआ करें। आशा के होंठ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, समीर को कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, मेरे समीर को बचा लो। माँ ने उसे गले लगा लिया। सब्र कर बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आशा ने आंसुओं में भीगी निगाहों में माँ की तरफ देखा। अम्मी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अभी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। देखें, मेरे समीर को कुछ नहीं होना चाहिए। इतने में इमरजेंसी का अलार्म बजने लगा। अंदर हलचल मच गई। डॉक्टरों की आवाज़ें गूंज रही थी। आशा दरवाजे की तरफ लपकी। मुझे जाने दें, समीर के पास जाने दें। मगर नर्स ने उन्हें पकड़ कर कहा, बीबी, आप अंदर नहीं जा सकती। माँ ने जोर से आशा को खींचा। होश कर बेटा, हमें दुआ करनी है। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आया, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हमें अफसोस है, हम उन्हें नहीं बचा सके। आशा की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, समीर मर नहीं सकता। वो मुझसे वादा करके गए हैं। फिर उसकी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी, समीर, समीर, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। वो फर्श पर बैठ गई। या अल्लाह, ये दिन भी देखना था। आयशा अपने बालों में उंगलियां फंसाए बार बार दोहरा रही थी, समीर वापस आ जाओ। बच्चों को कौन संभालेगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? डॉक्टर ने खामोशी से कहा, अगर आप चाहें तो उन्हें आखिरी बार देख सकती हैं। आशा ने निढाल होकर सर हिला दिया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, समीर, तुमने कहा था कि मुझे रुलाओगे नहीं। तुमने झूठ बोला और वो होश खो बैठी। माँ ने उसे थामने की कोशिश की, मगर खुद भी आंसुओं में डूब गई। पूरा अस्पताल उनकी बहनों से गूंज उठा और सब कुछ टूटकर बिखर गया। आशा एक ही लिबास में 3 दिन से बिस्तर के एक कोने में बैठी थी। ना आंखों में नमी थी, ना होठों पर आवाज, बस खाली खाली नजरों से दरवाजे की तरफ तकते जा रही थी, जैसे समीर अभी इसी लम्हे अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर वो खुद ही हंस पड़ती, खुद ही रो पड़ती। बच्चे सामने आकर माँ को हिलाकर कहते, मम्मा, बाबा कहाँ चले गए? वो कब आएंगे? मगर आयशा का चेहरा वैसा ही पत्थर का था, जबान बंद, नजर बेजान, सिर्फ सांस चल रही थी और सांसों के साथ समीर की यादें, उसकी आवाज, उसकी खुशबू और उसके लम्स की तशनगी। छोटे बेटे ने कमजोर आवाज में कहा, मामा, बाबा नहीं आएंगे। क्या वो हमें भूल गए हैं? और आयशा का दिल जैसे चीर गया हो। वो पहली बार चीखी, नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ सकते, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो चीख चीख कर दीवारों से सर मारने लगी। माँ आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, बेटा, खुद पर रहम कर, तेरे बच्चे हैं, तुझे कैसी हालत में देख रहे हैं। वो तुझसे सवाल करते हैं, तू जवाब तक नहीं देती। आयशा हिचकियां लेकर कहने लगी, अम्मी, समीर चला गया, मैं कैसे जीऊं? मैं क्यों बच गई? मैं क्यों मर नहीं गई उसके साथ? वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए बच्चों को देख, तेरे ही अक्स हैं, समीर का वजूद इनके अंदर है। मगर आयशा ने माँ के कंधे से सर उठाकर बच्चों की तरफ देखा। वो खामोशी से कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे, आंखों में आंसू, हाथ में बाबा की पुरानी तस्वीर, जिसे सीने से लगाकर दोनों बिलक बिलक कर रो रहे थे। आशा चीख उठी, ये मेरे बच्चे नहीं, ये समीर के बच्चे हैं जो इनसे बिछड़ गए हैं। मैं इन टुकड़ों को कैसे जोड़ूं? माँ दीवार से लगकर बैठ गई। मेरे घर में खुशियां दफन हो गई हैं। मेरे बेटे की हंसी अब इस सहन में कभी नहीं गूंजेगी। मेरी आयशा भी बिखर गई। मेरे पोते बाप के साए से महरूम हो गए। पूरे घर में जैसे मातम उतर आया था। हर दीवार सुनसान, हर कमरा वीरान, हर सांस बोझल, हर लम्हा अधूरा। और वही घर जो कभी कहकों से गूंजता था, अब सिसकियों का ठिकाना बन चुका था। कहीं माँ की दुआ में डूबी आंखें थीं, कहीं बच्चों के बिलखते सवाल, और कहीं आयशा की साकत खामोशी, जो समीर के साथ ही दफन हो चुकी थी। 4 माह बाद आयशा
سمیر کا کچھ سامان لے کر سٹور روم کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ دھول کی بو اور پرانی لکڑی کی نمی ملی خوشبو اسے بے چین کر رہی تھی۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر گھر کا کونا کونا اب اس پر بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ بس خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے سٹور روم کھولا، ایک ایک کر کے پرانی الماری کی خستہ دراز کھینچے۔ پرانی کتابیں، بچوں کے کھلونے، سمیر کے جوتے، ہر چیز ہاتھ میں آتے ہی دل کو چیرتی چلی گئی۔ دفعتاً ایک کارڈ بورڈ کا ڈبہ گرا اور اس میں سے پیلے رنگ کا ایک لفافہ فرش پر آ گرا۔ عائشہ جھکی، لفافے پر سہیل کی لکھائی صاف پہچانی جا سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہلکی آواز میں خود سے کہا۔ لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر طے شدہ خط پڑا تھا۔ پہلا لفظ پڑھا، عائشہ تو جیسے اس کا دم گھٹ گیا۔ خط میں لکھا تھا، عائشہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر تم میری محبت کو قبول کر لو تو میں بہت جلد تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے تمہارے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ عائشہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ خط ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ اسے یاد آیا یونیورسٹی کا وہ دن جب اس کا پاؤں فٹ پاتھ سے مڑ گیا تھا اور سہیل نے سب کے سامنے جھک کر اس کا پاؤں تھام لیا تھا۔ پلیز عائشہ مت ہلو، میں دیکھ رہا ہوں۔ سوجن کتنی بڑھ گئی ہے، عائشہ نے غصے میں کہا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو میرا پاؤں۔ مگر سہیل کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ لوگ جو بھی سوچیں، پہلے یہ سوجن کم ہونی چاہیے۔ وہ اسی وقت اس نے کیفے سے برف منگوا کر اس کے پاؤں پر ٹکور کی تھی اور آج وہ الفاظ اس کے دل پر چٹان کی طرح گر رہے تھے۔ سہیل کا درد، اس کی دبی دبی تڑپ، اس کے خاموش جذبے آج عائشہ کی آنکھیں بار بار نم کر رہے تھے۔ ہونٹوں سے سرگوشی نکلی، یا اللہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور وہ سب کچھ چھپا کر مجھ پر احسان کرتا رہا۔ آنکھیں بند کی تو فلیش بیک پر سہیل نظر آیا، جس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی اور جو ہر مشکل میں ہمیشہ سمیر کو آگے کرتا تھا، مگر عائشہ کے لیے ہر لمحہ ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ سمیر کے ساتھ ہنستا کھیلتا مگر سہیل کی نظریں ہمیشہ عجیب سی گہرائی سے اسے دیکھا کرتی تھی، جن پر اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، اور آج ایک ایک بات یاد کر کے وہ لرز رہی تھی۔ دل سے بس ایک ہی جملہ نکلا، سہیل تم نے کبھی کہا کیوں نہیں؟ عائشہ کمرے میں بند بیٹھی تھی۔ سہیل کا خط اس کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ اس کی انگلیاں بار بار کاغذ کے کنارے چھو رہی تھی جو برسوں اس کی نظر سے اوجھل رہا۔ دل عجیب سی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خود سے بولی، یہ سب سچ تھا، سہیل تو واقعی مجھ سے؟ اور اس کی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس پر سمٹنے لگی تھیں۔ باہر ماں کی کھانسی کی آواز آئی تو وہ چونک کر اٹھی، جلدی سے خط واپس ڈبے میں رکھا اور دوپٹے کا پلو آنکھوں پر پھیر کر ماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ماں بستر پر نیم دراز تھی، سانس اکھڑی ہوئی تھی اور چہرے پر درد کی پرچھائیاں تھیں۔ عائشہ نے ہاتھ تھاما۔ امی پانی لاؤں؟ ماں نے مدھم سی آواز میں کہا، عائشہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس سہیل کو دیکھنا ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ بہت اکیلا ہے، اسے واپس بلا لو۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں زیادہ دن کی مہمان نہیں ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی پھر سے اتر آئی۔ امی آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ سہیل آئے گا، میں اسے ڈھونڈوں گی، پلیز آپ فکر نہ کریں۔ ماں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اندر بہت کچھ روک رکھا ہو، پھر آہستہ سے کہا، مجھے مرنے سے پہلے بس اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھنا ہے۔ سمیر تو چلا گیا، سہیل کو نہیں کھونا چاہتی۔ عائشہ نے تڑپ کر ماں کا ہاتھ چوما۔ امی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں سہیل کو واپس لاؤں گی۔ اور اس نے بہت کوششوں کے بعد آخر کار سہیل کا پتہ لگا ہی لیا۔ ماں کی خبر سنتے ہی سہیل کئی سال بعد واپس آیا تو پورے گھر میں جیسے ایک سناٹا چھا گیا ہو۔ اس کے قدم ابھی دہلیز پر ہی تھے جب اس نے اندر سے ماں کے کھانسنے کی آواز سنی تو دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ اندر آیا تو سب کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے بستر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، امی میں آ گیا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، ان کے کانپتے ہونٹ بولے، بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ میرا دل کٹتا تھا۔ سہیل نے آہستہ سے کہا، امی بس اب آ گیا ہوں نا،
अब जल्दी से ठीक हो जाएं। आशा पीछे हटकर दरवाजे के कोने से टेक लगाकर सब देख रही थी। आज दवाओं के वक्त, खाने के वक्त माँ के साथ बैठकर बातें करने में, और जब भी आशा कमरे में आती सुहेल फौरन नजर झुका लेता। आशा उसे कुछ कहना चाहती मगर हिम्मत न होती। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सुहेल के करीब होने लगे। एक रोज छोटा बेटा दौड़ता हुआ सुहेल के पास आया। उसने घुटने से लिपट कर बोला, बाबा मुझे आपके साथ बैठना है। सुहेल जैसे साकत रह गया। आशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। सुहेल ने बच्चे के बालों पर हाथ फेरा मगर लब भींच लिए। बच्चा फिर जिद करने लगा, बाबा आप हमें कहानी सुनाए ना, जैसे बाबा समीर सुनाते थे। सुहेल की आंखों में नमी तैर गई। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया मगर नजर आशा से फिर भी ना ही मिलाई। आशा आहिस्ता से बोली, ये अब आपके बगैर नहीं रहते। सुहेल ने रुख मोड़ लिया। मैं सिर्फ अम्मी के लिए आया हूँ। मगर अगले ही लम्हे माँ की खांसी की आवाज़ तेजी से गूंजी। सुहेल और आशा दोनों चौंक कर उनकी तरफ लपके। माँ ने कमजोर हाथ से सुहेल की कलाई पकड़ी, फिर आशा को इशारा किया, बेटी जरा करीब आ जा। आशा धीरे से पलंग के किनारे आ बैठी। माँ की सांस फूल रही थी मगर आंखें अजीब फैसला कुन थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरे समीर के बच्चे यतीम नहीं रहने चाहिए। आयशा, सुहेल, तुम दोनों निकाह कर लो। सुहेल का हाथ माँ की गिरफ्त में ही सख्ती से जम गया और उसकी आंखें फैल गईं। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपना खाली दिल लेकर कब्र में कैसे जा सकती हूँ? मेरे पोते किसके सहारे जिएंगे? आयशा का गला रौंद गया। वो बस अम्मा जी कहकर रह गई। माँ ने सख्त लहजे में कहा, मैं हुक्म दे रही हूँ, मेरे समीर के बच्चे को बाप का साया मिलना चाहिए। और सुहेल, तू ही इनका असल बाप बन सकता है। तू ही इनके सर पर हाथ रखेगा। सुहेल ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। अम्मी, मैं आयशा को इस तरह नहीं देख सकता। ये समीर की अमानत है। माँ की आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। बेटा, कुछ रिश्ते रब दोबारा जोड़ता है। मेरी आखिरी सांस का लिहाज रख लो। आशा चुप थी। उसकी नजरें सुहेल के चेहरे पे थी, जैसे जवाब उसकी आंखों से पढ़ने की कोशिश कर रही हो, मगर सुहेल आंखें चुरा रहा था। माँ ने कंबल से हाथ निकालकर दोनों के हाथ पकड़ लिए। मेरे सामने वादा करो वरना मेरा दिल सुकून से नहीं जाएगा। सुहेल का सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसने बामुश्किल खुद को संभाला। अम्मी, आप मेरी जान मांग लें, पर ये ना कहें। माँ की आवाज भर आई, मैं तेरी जान ही मांग रही हूँ बेटा, अपने भाई के बच्चों के लिए। सुहेल की आंखें नम थीं। आशा की आंखों में भी नमी तैरने लगी। कमरे में एक लम्हे को जैसे सांसें थम गई थीं। फिर माँ ने आहिस्ता आहिस्ता दोनों के हाथ छोड़ दिए, जैसे बरसों का बोझ उनकी हथेलियों पर रख दिया हो। सुहेल ने गहरी सांस ली, पलंग से उठा और तेजी से कमरे से निकल गया। आशा उसे जाते देखती रह गई। रात भर सुहेल अपने कमरे में बेचैनी से टहलता रहा। आईने में खुद को देखकर आहिस्ता से बोला, क्या मैं अपने भाई की जगह ले सकता हूँ? क्या आशा मुझे कभी दिल से अपना सकेगी, या मैं हमेशा आशा समीर के साए तले रहूंगा? वो बार बार कुर्सी पर बैठता, फिर उठ जाता। आंखें बंद करता तो माँ की आंखों में इल्तिजा नजर आती, खोलता तो आशा की खाली नजरें दिखाई देती। वो दीवार से टेक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता बोला, खुदा तू ही कोई फैसला कर दे। अगली सुबह अभी अंधेरा पूरी तरह छटा भी न था कि कमरे से अम्मा की आखिरी कराह सुनाई दी। आशा रात भर उनके पास बैठी जागती रही थी। वो झपट कर करीब पहुंची। अम्मा, अम्मा, आंखें खोलें। मगर अम्मा की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। आशा ने कपकपाते हाथों से अम्मा के चेहरे पर चादर खींच दी। दरवाजे से टेक लगाए सुहेल जैसे पत्थर का बुत बना देखता रहा। फिर अचानक उसके होंठों से निकला, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आशा ने उसे रोकने की कोशिश की, अपने आप को इल्जाम मत दो, मगर वो पीछे हट गया। सब कुछ खत्म हो गया आशा, सब कुछ। घर के अंदर शोर मच गया। रिश्तेदार इकट्ठे होने लगे। कोई अम्मा की पेशानी को चूम रहा था, कोई कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर रहा था। सुहेल सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर दरवाजा जोर से बंद कर लिया। बाहर आशा सब संभालती रही। बच्चों की चीखों पुकार घर के कोनों में गूंजती रही। सुहेल की दुनिया बिखर चुकी थी। वो दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गया।
दोनों हाथों में सर छुपा लिया। उसके होंठों से मध्यम आवाज निकली, काश अम्मा आप ये ख्वाहिश ना करती, काश मैं आशा को दिल से निकाल पाता। समीर का चेहरा मेरे सामने से हटता ही नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। आशा की रंधी हुई आवाज आई, सुहेल, बाहर सब तुम्हें बुला रहे हैं, अम्मा को आखिरी बार देख लो। सुहेल ने सर उठाया। आंखों में आंसू थे मगर लहजा पत्थर सा था। मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। आशा अम्मा मेरे सबब मरी हैं, मैं ही कसूरवार हूँ। आशा ने हाथ जोड़ दिया, ऐसा मत कहो सुहेल, अम्मा तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, निकलो प्लीज। सुहेल धीरे से बोला, बस मुझे कुछ वक्त दो। फिर सन्नाटा छा गया। बाहर जनाजे की तैयारी हो रही थी। लोग रोते हुए अम्मा को याद करते जाते थे, मगर कमरे के अंदर सुहेल अपने दिल का जनाजा उठाए बस एक ही जुमला दोहराता था, सब कुछ खत्म हो गया। तदफीन के बाद भी उसने खुद को सिर्फ अपने कमरे तक ही महदूद कर लिया था। वो फर्श पर बैठा दीवार से टेक लगाए चुपचाप आंसू बहा रहा था कि दरवाजा आहिस्ता से चरचराया और आशा दबे कदमों से अंदर दाखिल हुई। नजरें उठाए बगैर सुहेल ने आहिस्ता से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो आशा। आशा के कदम जैसे फर्श पर जम गए थे। उसकी आवाज भर आई, सुहेल, बस एक सवाल करने आई हूँ, क्या आप मेरे बच्चों के लिए साया बनेंगे? सुहेल ने चौंक कर सर उठा लिया। उसकी आंखें सुर्ख थी जैसे सारी रात जागा हो। उसने दाएं हाथ की हथेली से माथे पर आया पसीना पूंछा, क्या कह रही हो आशा? आशा ने बस बेबस निगाहों से उसे देखा। आप जानते हैं बच्चे दिन रात आपको बाबा कहकर पुकारते हैं, आप उनकी आदत बन गए हैं, क्या आप उनका साया नहीं बन सकते? सुहेल के होंठ कांपने लगे। वो एकदम खड़ा हुआ और लरजती आवाज में बोला, नहीं, ये सब मत कहो, मैं उसकी जगह कभी नहीं ले सकता। आयशा ने उसके बाजू पकड़ने की कोशिश की मगर वो पीछे हट गया। क्या समीर की सारी यादें तुम यूं ही मिटा दोगी? क्या मेरे और समीर के चेहरों में भी तुम अब तक फर्क ना कर सकोगी? सुहेल की आवाज टूट गई। आशा ने आंखें बंद कर ली। फर्क जानती हूँ। क्या आप नहीं जानते कि उनको आपकी जरूरत है? सुहेल के गाल पर एक आंसू ढलक पड़ा। मैं जरूरत बन ही नहीं सकता आशा, मैं हमेशा समीर का साया रहूंगा, उसकी जगह नहीं ले सकता। उसकी खुशबू, उसकी हंसी, इसकी बातें तुम्हारे साथ जुड़ी हैं और मैं ये सब चोरी नहीं कर सकता। आशा ने आंखों से आंसू पोंछे, तो फिर सारी जिंदगी यूं ही अधूरी रहो, बच्चों को बाप का साया ना दो। सुहेल ने दुख भरे लहजे में कहा, समीर तुम्हारे और मेरे दरमियान था, मैं उसकी जगह नहीं आ सकता। मैं समीर की यादों की बुनियाद पर अपनी मोहब्बत की इमारत नहीं खड़ी कर सकता। आशा खामोशी से पीछे हट गई। उसकी नजरें बिल्कुल खाली थीं। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सुहेल की आंखों में अजीब सी नमी और खालीपन इकट्ठा हो गया। दरवाजे पर आयशा ने आखिरी बार पलट कर उसे देखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। सुहेल देर तक दरवाजे को खाली आंखों से देखता रहा और फिर आहिस्ता से जमीन पर बैठ गया। दोनों हाथों से सर थाम लिया और सरगोशी की, समीर भाई, मैं तेरी जगह कभी नहीं ले सकता। कमरे में सिर्फ सुहेल की रुकी रुकी सांसों की आवाज बाकी थी। आशा सूटकेस खोले कपड़े से तय करके रख रही थी। उसकी उंगलियां कपड़ों पर चलते चलते कभी थम जाती, जैसे किसी पुरानी याद ने उसे जकड़ लिया हो। सुहेल दीवार से लगा बस उसे देख रहा था। फिर धीमी आवाज में पूछा, ये सब क्या है? आशा की पलकें लरजी मगर नजरें झुकाए पैकिंग जारी रखी। अब यहाँ रहने का हक नहीं बनता। सुहेल, तुम्हारे इनकार के बाद, सुहेल की आवाज में कड़वाहट उतर आई थी, तो तुम यूं सब छोड़कर चले जाओगे? आयशा ने अचानक सर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। तुमने खुद कहा था ना कि तुम समीर की जगह नहीं ले सकते। मैं किस रिश्ते से यहाँ रहूं? तुम्हें किस रिश्ते से यहाँ रहूं? आशा की आवाज टूटकर बिखर गई। सुहेल कुछ बोलने ही लगा था कि दरवाजे के करीब एक नन्ही सी आवाज गूंजी, बाबा, हमें रोक लो ना। दोनों बच्चे नन्हे नन्हे हाथों से सुहेल के हाथ पकड़कर रो रहे थे। सुहेल घबरा कर झुका और फौरन दोनों को सीने लगा लिया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? रो क्यों रहे हो? बड़ा बेटा रोते हुए बोला, मम्मा,
کہہ رہی ہیں ہمیں یہاں سے لے جائیں گی۔ بابا ہمیں آپ کے پاس ہی رہنا ہے، پلیز بابا۔ نہیں بیٹا، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ آشا نے بس اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، سہیل، معصوموں کو غلط جواب مت دو اور غلط خواب مت دکھاؤ۔ سہیل نے تیز لہجے میں کہا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ سمیر کی نشانی ہے اور تم چاہتی ہو میں ان سے جدا ہو جاؤں؟ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں چاہتی ہوں کہ سب سکون سے جی سکیں۔ سہیل، مگر تم نے ہی تو سب راستے بند کر دیے۔ سہیل نے بچوں کی طرف دیکھا، پھر عائشہ کے ہاتھ سے اٹھایا ہوا سوٹ کیس ایک طرف پھینک دیا۔ کپڑے بکھر کر فرش پر گر گئے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے، پر یہ بچے مجھ سے نہیں چھین سکتی تم نہیں جانتی میں ان کا سایہ ہوں، میں ان کا بابا ہوں۔ عائشہ کی آواز کانپ گئی۔ اور تمہارا دل، تمہاری اذیت؟ سہیل نے گہری سانس لی اور بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اذیت رہے گی۔ سمیر کا خلا کبھی پور نہیں ہو سکتا، مگر ان بچوں کو یتیم نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہیں بھی تنہا نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ چاہے میرا دل جو بھی کہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ بچے سمیر کی نشانی ہیں اور میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ عائشہ کا ہاتھ بے اختیار سہیل کی طرف بڑھا۔ تو کیا یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ہم نئے سرے سے؟ سہیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھوں میں نمی تھی، نمی کے باوجود اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نئے سرے سے نہیں عائشہ، سمیر کی یاد کے ساتھ، مگر اکٹھے۔ اور دونوں بچوں نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ سہیل نے انہیں سینے سے لگا لیا اور کمرے میں برسوں بعد ایک عجب سا سکون اتر آیا، جیسے سارے بکھرے لمحے ایک بار میں جڑنے لگے تھے۔ دونوں بچے بھاگ کر ان کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے نے خوشی سے چیخ کر کہا، اب ہم سب اکٹھے رہیں گے نا بابا؟ سہیل نے کہکا لگایا، ہاں میرے بیٹو، ہم سب اکٹھے رہیں گے۔ پھر اس نے دونوں بچوں کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ عائشہ نے شرما کر سہیل کی طرف دیکھا۔ سہیل نے سنجیدگی سے کہا، اب تم میری بیوی ہو۔ عائشہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور اپنا ماتھا اس کے سینے سے لگا لیا۔ بتائیں سہیل، آج تمہارے سینے پر سر رکھ کر میرے دل کو پہلی بار سکون ملا ہے، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آ گیا ہو۔ سہیل کے ہاتھ میں اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے سمٹ گئے۔ اور تم میرے دل میں آج سے اسی طرح رہو گی جیسے سمیر کی یادیں لازوال۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ہم دونوں مل کر اس گھر کو پھر سے ہنسنے کی جگہ بنا دیں گے، وعدہ۔ سہیل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ وعدہ، مگر آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہیں، اب بس محبت ہوگی۔ پھر سہیل نے عائشہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور ان کے درمیان لمحہ بلمحہ ایک نئی قربت جنم لینے لگی، جس کی بنیاد صرف فرض نہیں بلکہ دل کی سچی لگن بھی تھی۔ جیسے ہی کمرے کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آئی، وہ لمحہ ان سب کے لیے ایک نئی صبح کی نوید بن گیا تھا۔ ایسی صبح جس میں سمیر کی یادیں ہمیشہ ان کے دلوں میں عزت اور محبت کے ساتھ زندہ رہیں گی، اور انہی یادوں کو اپنا سرمایہ بنا کر وہ اپنی نئی زندگی کا سفر شروع کریں گے۔